عمل مقبول وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کی ایک مثال واقعے کی روشنی میں سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیاء سعادت شریف میں اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے۔ میاں تنہائیوں میں اپنے لیے دعا مانگنا، ہمارے لیے، جملہ مومنین کے لیے، کہ پروردگارہ ہمیں عمل مقبول کی توفیق عطا فرما، ہمیں مقبول نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو کیسے مخلص اور نیک بندے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت علی ابن موفق ہے، اور یہ بڑے مرتبے کے ولی کامل گزرے ہیں۔ انہوں نے 1-2 نہیں 75 حج کیے۔ حضرت علی ابن موفق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1-2 نہیں 75 حج کیے، اور سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کے حج کی شان یہ، دیکھو آج تو ایک بیچارہ حاجی جاتا ہے حج کرنے، لوٹ کر کے آ گیا، اللہ جانے وہاں کیا کیا۔ جب جانے والا حاجی، آپ سوچو غیر کرو، بھئی مثال کے طور پر اگر کسی مشین پر آپ کو بٹھا دیا جائے یا ہمیں بٹھا دیا جائے جس کے کل پرزے سے ہم واقف نہیں ہیں، چلانا ہمیں نہیں آتا، تو بتاؤ مشین سلامت رہے گی یا ہم بھی سلامت رہیں گے؟ لازمی چیز ہے۔ ایک دنیاوی مثال ہے کہ دنیا کے کاروبار کے لیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کے اصول، اس کے قاعدے، اس کے معاملات کو عام سمجھ لیں، جب تو آپ کامیاب ہیں، اور واقف نہیں ہیں تو سب بگاڑ کر کے آئیں گے۔ ایسے ہی بلا تمثیل اللہ جسے حج کی توفیق دے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، میاں پہلے حج کے مسائل کو سیکھو۔ کوئی طنز نہیں، جانے والے حاجیوں سے پوچھو کہ حج کرنے گئے ہو، تمہیں حج کی شرطیں معلوم ہیں، تمہیں حج کے فرائض معلوم ہیں، تمہیں حج کے واجبات معلوم ہیں، تمہیں احرام کے مسائل معلوم ہیں۔ میاں کچھ نظر نہ آئے گا، محض احرام پہن کر کے وہاں پہنچ جانا ٹھیک ہے، دولت ہے، آپ پہنچ گئے، دنیا آپ کو حاجی کہے، لیکن جب عند اللہ حساب ہوگا تب پتا چلے گا کہ دنیا نے تمہیں حاجی کیا، مگر تم نے اس سرزمین پر پہنچ کر کیا کیا۔ اللہ توفیق دے۔ آج تو رواج ہے حج سے پہلے دعوت کھاؤ اور حج سے لوٹ کے آؤ تو تحفے بانٹو، بس یہ حج کا اول و آخر ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ میاں مسائل کو سیکھو، باتوں کو سیکھو۔ شریعت کسی کی محتاج نہیں ہے، رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق اگر ہمارا عمل ہو رہا ہے، اپنے کرم سے قبول فرما لے تو اس کا احسان ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے۔ ایک بات آ گئی ضمناً سنانے کے لیے، تو حضرت علی ابن موفق یہ معمولی بزرگ نہیں ہے، میاں بڑا مقام ہے ان کا۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے 75 حج ایسے کیے کہ جب حج کر کے لوٹ کر آتے، فارغ ہو کر جملہ ارکان کو ادا کر کے مکہ شریف واپسی ہوتی، خانہ کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑتے اور دعا کرتے کہ پروردگار عالم، تیرا بندہ علی ابن موفق تیری چوکھٹ پر حاضر ہے، تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ تو ہر مرتبہ غیر سے ندا تھی کہ علی ابن موفق مانگو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، ہم نے تمہارے حج کو قبول فرما لیا۔ ذرا غور کرو، سوچو کیسی شان اور کیسا ان کا مقام اور درجہ کہ ایک حج میں نہیں 75 حج کیے، ہر مرتبہ بارگاہ رب سے یہی ندا ہوتی تھی
کہ مانگو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے اور ہم نے تمہارے حج کو قبول فرما لیا۔ تو دیکھو اگر آج کا دنیا دار انسان ہوتا تو اللہ جانے کیا مانگتا۔ مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا، مجھے آپ کو عمل مقبول سمجھانا ہے۔ تو جب غیب سے ندا آتی کہ علی ابن موفق ہم نے تمہارے حج کو قبول فرمایا، مانگو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، تو آپ کی دعا یہ ہوتی کہ اے پروردگار عالم، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھے میری نیت کا، میرے دل کا حال معلوم ہے۔ اگر یہ حج میں نے جنت کی لالچ میں کیا ہے تو مجھے جنت ہرگز نہ دینا، جہنم میں ڈالنا، اس لیے کہ حج جنت کی لالچ میں ہوا، تیری خوشی کے لیے نہیں ہوا۔ اور اے پروردگار عالم، اگر میرا یہ حج تیرے علم میں جہنم کے خوف سے ہے تو مجھے جہنم میں ضرور ڈالنا، اس لیے کہ میں نے حج جہنم کے ڈر سے کیا، تیری خوشی کے لیے نہیں کیا۔ اور اے رب کریم، اگر تیرے علم میں میرا یہ حج نہ جنت کی لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف سے ہے، محض تیری رضا اور خوشی کے لیے ہے، تو پھر تیرے بندے علی ابن موفق کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ مجھے اپنا دیدار کرا دینا، اور دیدار کرانے کے بعد تو مالک ہے، جنت دے تو گوارا اور جہنم میں ڈالے تو گوارا۔ میاں یہ ہے عمل مقبول کا مقام، ان کے صدقے میں دعا مانگو، اسے کہتے ہیں عمل مقبول۔ اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ عمل مقبول کی منزل یہی ہوتی ہے، نہ وہ جنت کی لالچ میں ہو نہ دوزخ کے خوف سے ہو، ہمارا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشی کے لیے ہو۔ اور میاں اگر یہ دولت نصیب ہو جائے تو پھر اس مومن کا مقام بڑا بلند ہے، اس مومن کا درجہ بڑا بلند ہے۔